شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پہلے انبیاء کی امتیں بھی کسی نہ کسی شکل میں عید منایا کرتی تھیں۔ آدم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس روز عید مناتی تھی جس دن آسمان سے مائدہ نازل ہوا تھا۔ اہل عرب سال میں مختلف تہوار مناتے تھے جن میں شراب نوشی، جوا، شعر و شاعری، رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی تھیں۔ یہ اسلام کا فیضان ہے کہ اس نے مسلمانوں کی خوشیاں منانے کو ایک پاکیزہ سانچے میں ڈھال دیا۔ عید الفطر کا دن ہر مسلمان کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے، لیکن بازار کی چہل پہل، گہما گہمی، بچوں کا کھیل کود، کھانے پینے کی محفلیں، عید کا سارا دن VCR اور ٹی وی دیکھ کر، اونچی آواز میں گانے سن کر اور دیگر غیر شرعی ترفیحات میں مشغول ہو کر عید کی حقیقی خوشی ہرگز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے عید کی حقیقی خوشی عطا فرمانے سے پہلے رمضان کے روزے فرض کیے، 1 ماہ تک دن بھر کھانے پینے سے روکا، نفس کو مخصوص خواہشات پورا کرنے سے منع کر دیا اور مقصد یہ بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس کے حقوق و آداب کے ساتھ پورا کر دیا تو روزے دار کے دل میں نور تقویٰ پیدا ہی ہوگا۔ اسی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے مسلمان عظیم اجتماع کے ساتھ 2 رکعت نماز عید پڑھ کے شکر خداوندی ادا کرتے ہیں۔ غرباء کو صدقہ و فطر ادا کر کے اپنے روزے کی کوتاہیوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ ان محتاج افراد کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں۔ اس حقیقی خوشی کا لطف وہی خوش نصیب روزے دار جانتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عید کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر رکھا، یعنی روزے کھولنے کے عید۔ اب جس شخص نے روزہ رکھا ہی نہیں، اسے روزہ کھولنے کی خوشی کیا ہوگی؟ اور دوسری طرف اگر روزہ رکھنے والوں نے عید کو اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو پورا کر کے منایا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر نفس کی تربیت میں کمی رہ گئی، یا عید کی خوشی منانے والے کے دل میں نور تقویٰ سے بالکل خالی ہے، اور وہ شخص عید کی خوشیاں محض رسمی طور پر منانے میں مشغول ہے۔ لہٰذا جب ہمیں اسلام نے عید الفطر کا خوشیاں عطا فرمائیں تو ان خوشیوں کو اسی طرح منانا چاہیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کی یہ لمحات گزارے۔ احادیث کی روشنی میں عید الفطر کے ان اعمال کو ترتیب وار ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہر مسلمان ان کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر ادا کرے، اس لیے کہ ان میں سے اکثر کام عام مسلمان کرتا ہے لیکن ذہن میں قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کیا۔ نمبر 1، عید کے دن صبح جلدی بیدار ہونا۔ نمبر 2، مسواک کرنا۔ نمبر 3، غسل کرنا۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفن تھی کہ عید الفطر، یوم النحر اور یوم عرفہ کو غسل فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 4، عمدہ کپڑے پہننا جو پاس موجود ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن خوبصورت اور عمدہ لباس زیبدن فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی سبز اور سرخ دھاری دار چادر اوڑھتے یا چادر یمن کی ہوتی جسے بردیمانی کہا جاتا۔ نمبر 5، عید کے دن زیب و زینت اور شریعت کے موافق
آرائش کرنا مستحب ہے۔ مدارج النبوۃ، یہ بات یاد رہے کہ لوگ کپڑوں کا بہت اہتمام کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض قرض لے کر نئے کپڑے بنواتے ہیں، بعض مستار ادھار مانگ کر پہنتے ہیں۔ اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ ہر شخص کے پاس موجود کپڑے ان میں سے جو اچھے ہوں وہ پہنے۔ نمبر 6، عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے تھے۔ ان کی تعداد طاق ہوتی تھی، یعنی 3، 5، 7۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن نماز سے واپس آنے سے پہلے کچھ نہ کھاتے، عید کی نماز پڑھ کر قربانی کر لیتے، پھر قربانی کے گوشت میں سے کچھ تناول فرماتے۔ نمبر 7، عیدگاہ جانے سے قبل صدقہ فطر دے دینا۔ صدقہ فطر ہر مسلمان عاقل مرد عورت پر واجب ہے، جب کہ وہ زکوٰۃ کے نصف کا مالک ہو چاہے اس مال پر سال نہ گزرا ہو۔ اپنی طرف سے اپنے نابالغ بچوں کی طرف زیر کفالت ہوں نصف سا یعنی 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ادا کرنا۔ نمبر 8، عیدگاہ جلدی جانا۔ نمبر 9، عیدگاہ میں نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز عیدگاہ میدان میں ادا فرماتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عید کے لیے میدان میں نکلنا مسجد میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس افضل و شرف کے جو آپ کی مسجد شریف کو حاصل ہے، نماز کے لیے عیدگاہ میدان میں باہر تشریف لے جاتے تھے، لیکن اگر کوئی عذر لاحق ہو تو جائز ہے۔ وصفۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ ایک مرتبہ عید کے روز بارش ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز مسجد میں پڑھائی۔ نمبر 11، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے عیدگاہ تشریف لے جاتے اس سے واپس تشریف نہ لاتے، بلکہ دوسرے راستے سے تشریف لاتے۔ نمبر 12، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ تک پیدل تشریف لے جاتے، اس پر عمل کرنا سنت ہے، بعض علماء نے مستحب کہا ہے۔ نمبر 13، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید الفطر میں تاخیر فرماتے اور نماز عید الاضحیٰ کو جلدی ادا فرماتے۔ نمبر 14، عید الفطر میں راستے میں چلتے وقت آہستہ تکبیر کہنا مسنون ہے۔ عید الاضحیٰ میں بآواز بلند کہنا چاہیے۔ تکبیر کے کلمات یہ ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عید الفطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔